اطاعت اور امتثال حکم کے ساتھ جو ہے تم جڑے رہو گے۔ لیکن اگر تم نے ان دو چیزوں کی وقعت اپنی زندگی سے اگر کم کر دی تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مضمون یہ بتلاتا ہے کہ گویا امت گمراہیت کا شکار ہو جائے۔ جب وہ امت گمراہیت کا شکار ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت قرآن اور سنت سے اپنے ربط اور ضابطے کو چھوڑ چکی ہوگی۔ تو وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی؟ وہ یہ ہیں کتاب اللہ و سنت رسول، ایک قرآن ہے اور دوسرا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے ہیں۔ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پڑھنا چھوڑ دیا، بلکہ قرآن کے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تلاوت تو قرآن کا ایک حق ہے، لیکن اصل حق یہ ہے کہ قرآن کے اگر احکامات، قرآن مجید کی تعلیمات اگر امت سے نکل جاتی ہیں تو وہ امت اپنے اصلی رشتے کو توڑ دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو چیزوں میں سے ایک چیز قرآن ہے، کتاب اللہ، اور کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بیان کر کے کہہ دیا۔ دوسری چیز ہے سنت رسول۔ تو اجتماعی حیثیت سے اگر ہم غور کریں کہ ہماری انفرادی یا اجتماعی زندگی میں قرآن مجید یعنی کتاب اللہ اس کا کتنا حصہ ہے، اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے نبی کے طریقوں کا حصہ کتنا ہے، اگر ہم یہ سوچ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ قرآن ہماری زندگی میں اتنے فیصد ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ میری اسلامی زندگی میں اتنے فیصد ہے، اور غیر اقوام جو یہود و نصارہ ہیں، جو دیگر اسلام کے دشمن ہیں، کفار ہیں، کافر قوموں کی زندگی میری زندگی میں کتنے فیصد ہے، یہ تقابل اور یہ کمپیریزن تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ہم اگر قرآن کے کتنے قریب ہیں، سنت کے کتنے قریب ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت کے قریب تر ہیں تو پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں گمراہیت سے دور ہیں۔ تو آج امت کے زوال کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے اصل رشتے کو چھوڑ دیا ہے، بلا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد بھی کریں گے، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو بھی اللہ مضبوط کر دیں گے۔ اللہ کی مدد یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے جن احکامات کو اپنے بندوں پر نازل کیا، نبی مہربان نے اپنی زندگی کو اپنی امت کے سامنے جس طریقے سے رکھی، یہ امت اس زندگی پر آ جائے، یہ ہے تنصر اللہ۔ پھر اللہ ہمیں ریوارڈ میں کیا دیں گے؟ ینصرکم، ہماری مدد اللہ کریں گے۔ ہم جس میدان میں بھی ہوں گے اللہ ہمیں فاتح بنائیں گے، پھر ہم پستی کا شکار نہیں ہوں گے، ہم ذلت اور رسوائی کا شکار نہیں، ہم فاتح بن کر زندگی گزاریں گے جیسے تاریخ کے اندر مسلم قوم نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی ان ہدایات سے دور ہیں تو پھر ہمیں اس حدیث کی طرف نظر دوڑانی پڑے گی جو اللہ کے نبی نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، اور اللہ کے نبی نے اس حدیث کو بیان کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں مسلم قوم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑیں گے، کھانے کے لیے ٹوٹتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی کافر قومیں دوسروں کو دعوت دے گی، آؤ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، انہیں نیست و نابود کرتے ہیں، انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ قومیں، کافر قومیں مسلم قوم پر اس طریقے سے شبخون ماریں گی، حملہ کریں گی کہ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوں گے، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ تو پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ وہن کی بیماری ہوگی۔ اللہ اس وقت ان مسلمانوں کے دلوں سے اپنے خوف کو نکال دیں گے۔
یہ مسلمان اور یہ قوم اپنے دل سے موت کے خوف کو بھی نکال دے گی. نہ اسے موت کا ڈر رہے گا، نہ اسے اللہ کا خوف رہے گا. گویا یہ امت اپنے اصلی کنیکشن اس کا اصل کے ساتھ بحال نہیں رہے گا. قرآن اور سنت سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا. جب قرآن اور سنت سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے. تنکوں کی طرح پانی کی روانی کے اوپر تنکے پھینکیں اور جس رفتار سے پانی جا رہا ہوتا ہے اسی رفتار سے وہ تنکے بھی بہا کے لے جاتا ہے. تنکوں کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ تعداد میں جتنے بھی ہوں پانی کا بہاؤ انہیں بہا کر لے جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تعداد میں زیادہ ہوں گے، کثرت ہوگی، لیکن پھر بھی یہ امت، یہ قوم، یہ مسلم قوم اللہ سے دوری، قرآن و سنت سے دوری، اللہ کی یاد سے دوری، موت کا دل کے اندر خوف نہ ہونا، ان وجوہات کی بنیاد پر دنیا کی قومیں اس قوم کو پست کرنے کی کوشش کریں گی. 180 کروڑ مسلمان اس وقت اس دنیا کے نقشے پر موجود ہیں تقریباً، جو 2.25 ارب کے قریب ہیں. دنیا میں 58 اسلامی ممالک ہیں، اور ان ممالک میں بسنے والے اور ان کے باہر بسنے والے مسلم قوم کی اتنی کثرت سے آبادی ہے. کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو آقا نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، کیا آج مسلمان قوم اس حالت میں نہیں ہے؟ احتجاج تو مظلوم لوگ کیا کرتے ہیں، مجبور لوگ احتجاج کیا کرتے ہیں. جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت سے نوازا ہوتا ہے، جو اپنی صفوں میں وحدت رکھتے ہیں، اتفاق اور اتحاد اپنے صفوں میں جو قومیں رکھتی ہیں، جنہیں اپنے بڑوں پر اعتماد ہوتا ہے، جنہیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے کچھ شناسائی ہوتی ہے، وہ قومیں احتجاج نہیں، وہ اقدام کیا کرتی ہیں. آپ اٹھائیے زندگی صحابہ کرام کی، مٹ کر نہیں، سر بلند کر کے زندگی گزاری، اور یہ طریقہ امت کو سکھلا دیا کہ مسلمان تو ایسے زندگی کو گزارتا ہے. بعد کی تاریخوں میں دیکھیں 800 سال اندلس کی سرزمین پر مسلمانوں نے حکومت کی، اور اس کے بعد کے ادوار کو بھی دیکھیں. یہ زمانہ جتنا بھی اللہ کے نبی کے بعد سے لے کر آج تک، اس زمانے کی کثرت مسلمان قوم حاکمیت اور حاکم رہے ہیں، اور انہوں نے دنیا پہ اپنی حاکمیت کو غالب رکھا ہے. لیکن جس دور میں بھی ہمارا قرآن و سنت سے ربط ٹوٹتا گیا، جتنے ہم قرآن و سنت سے دور ہوتے گئے، اور ہم جب قرآن و سنت سے دور ہوتے گئے تو ہم کہاں چلے گئے؟ قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو لہو و لعب کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، قرآن کی آیات اور احکامات الہیہ کا مذاق اڑانے کے لیے. آج وہ قوم جس کے ہاتھ کے اندر تلوار ہوا کرتی تھی، اور جس مسلم قوم کی پہچان اور زیور تیر و تلوار ہوا کرتا تھا، جو میدان جنگ کا ایک بہترین سپاہی اور کمانڈر اور جنگجو ہوا کرتا تھا، جو باوجود اسلحہ رکھ کر اخلاق کو غالب رکھا کرتا تھا، اس کی اخلاقی زندگی اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت فلسطین پہ حملہ کیا تو اس وقت کافر عورتیں پریشان تھیں کہ پتہ نہیں یہ خونخوار درندے ہمارے ساتھ کیا کر دیں گے. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ بتلاتی ہے کہ اس نے رحم، کرم، شفقت اور ایسے پہلو غالب رکھے کہ ان لوگوں کے سامنے صلاح الدین ایوبی کے اخلاق، بلند اخلاق کی ایک مثال آئی. پھر جب پورا یورپ ایک صلیبی جنگ کے طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی سے بدلہ لینے کے لیے فلسطین کی سرزمین کی طرف جاتا ہے، ذہن میں تو کچھ اور تھا. وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی صرف تلوار والا نہیں ہے، اس کے پاس تو اخلاق کی دولت اور اسلحہ بھی ہے. اس نے تو ہمارے لوگوں کے دلوں کو بھی جیت لیا ہے. تو جب مسلمان کے ہاتھ میں تلوار آتی ہے تو اللہ اس کو اخلاق بھی دیتے ہیں. وہ اخلاق کی بلندی کے ساتھ بھی لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے. تو آج ہماری حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ہم اس چیز سے دور ہیں. ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا جب مسلمان قوم ان عزتوں کے ساتھ، تو قرآن نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو لعب کو خریدتے ہیں. طبلہ، سارنگی، ساز، باجے، گانا، میوزک، رقص و سرود کی محفلیں
یہ ہے مسلمان کی پہچان آج کل. نہیں تو آپ جا کر دیکھ لیجیے، کیا ہماری مسلم قوم اس طرف نہیں لگی؟ ایک شادی ہو جائے تو ایک ہفتہ پورے محلے کو ہم سر پہ اٹھا کے رکھتے ہیں کہ گانا بجانا حرام کام. قرآن نے کہا من یشتری لہو الحدیث، جو لوگ ایسا کرتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ایک عجیب و غریب قسم کی سخت اللہ کے نبی نے مثال ارشاد فرمائی کہ جیسے یہ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے ان کے ہاتھ کے ساتھ خنزیر کا خون لگا ہوا ہے. قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا اولئک لہم عذاب مہین. یہ مست ہو کر اپنے گھر کے اندر میوزک اور گانے سن رہا ہے، ان کانوں سے یہ سب کچھ سن رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ امت اس وقت کون سے مسائل سے دوچار ہے اور مسلم قوم کو اس وقت ہماری کیا ضرورت ہے ہم نہیں جانتے. نضر بن حارث مشرکین میں سے ایک شخص تھا. تو جب اللہ کے نبی نے دعوت دین کا آغاز کیا تو نضر بن حارث نے یہ گانا بجانے کے آلات لا کر لوگوں کو قرآن کی تعلیمات سے دور کرنا شروع کر دیا. اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس نے گانا بجانے والی مغنیات کو، عورتوں کو لایا اور لوگوں کو کہا یہ دیکھو یہاں سکون ہے، وہاں مشقت ہے، تمہیں نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں تمہارے لیے مشقت ہے، تکلیفیں ہیں، جہاد ہے، گردنیں کٹتی ہیں، وقت نکالنے پڑتے ہیں، عبادت ہے، روزے رکھنے ہیں، یہ مشقتیں ہیں، آ جاؤ اس طرف آ جاؤ، یہاں گانا بجانا ہے، یہاں سکون ہے، یہاں رقص و سرود ہے، یہاں دل کی خواہشات کی تکمیل ہے. اس کے اس طرز عمل پر اللہ کے قرآن میں اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور آگے چل کر ارشاد فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، دردناک عذاب اللہ ان لوگوں کو دیں گے جو لہو الحدیث میں پڑے رہتے ہیں، لہو لعب میں پڑے رہتے ہیں. ہر وہ کام جس کی نہ دینی، جس میں کوئی نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ، اسے لہو لعب کہتے ہیں. اس سے ہمارے سامنے کھیل کی حیثیت بھی واضح ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں حضور نے فرمایا 3 کھیل ایسے ہیں کہ ان کے علاوہ جو ہے کوئی اور کھیل ہی نہیں. اس میں ایک کھیل یہ کہ اپنے گھوڑے کو سدھارنا، تیر و تلوار کو صحیح رکھنا، اور تیسرا کھیل اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ معاشرتی زندگی میں میاں اور بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے، اس سے انسان جو ہے اولاد کی جو ہے معاشرے کے اندر انسانیت کے اس تسلسل کو چلانے کے لیے تیسرا کھیل وہ ہے. بعض روایات میں سباحت، تیراکی کو بھی کھیل کہا گیا. لیکن اہل علم نے لکھا ہے احادیث، دیگر احادیث کے مطالعے سے، ہر وہ کھیل جس سے آپ کی صحت میں اضافہ ہو، جو صحت کے لیے ہو، اگر وہ کھیل ہے تو وہ درست ہے. لیکن اگر وہی کھیل ہمیں نمازوں سے روک دے، وہی کھیل ہمیں جوئے کی طرف لے کر جائے، شطرنج کی طرف لے کر جائے، تو یہ چیزیں حرام ہیں، وہ کھیل بھی حرام ہو جاتا ہے. پھر اس کھیل کے آلات کو خریدنا بھی حرام ہے. جیسے نضر بن حارث نے آلات لہو لعب خرید کر لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی، تو اس کا وہ عمل تو ایسا تھا کہ جو کفر تھا. آج بھی اگر کوئی اس نظریے سے اس قسم کے آلات خرید کر کہ میں مسلمانوں کو، لوگوں کو دین سے دور کر کے شیطان اور نفس کی اس محفل اور اس میلے کے اندر لے کر آؤں گا، تو یہ عمل کفری عمل ہے. اور اگر اس کھیل سے ہماری دین متاثر ہو رہا ہے، ہماری نمازیں جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہیں، پھر یہ کھیلنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، پھر یہ بھی حرام کے درجے میں آ جاتا ہے. اس لیے کہ وہ کھیل، لہو لعب کی تشریح میں اہل علم نے مختلف کھیلوں کا بھی ذکر کیا. وہ کھیل جو ہمارے دین اور ہمارے دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں خلل کا باعث بنے، وہ کھیل کھیلنا بھی درست نہیں. تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت اس امت پر ایسا بھی آئے گا، بٹ جائے گی یہ امت، لیکن ترکت فیکم امرین، 2 چیزوں کو اگر تم نے تھام کر رکھا تو امت تمہیں کوئی بھی مٹا نہیں سکتا. صحابہ کے زمانے میں دنیا نے، کفار نے بہت بڑے بڑے حملے صحابہ پر کیے، شب خون مارے، لیکن ایمان اور یقین تھا، اللہ کی ذات عالی پر یقین ہے، کتاب اللہ اپنی زندگی کے ساتھ جڑی ہے، اللہ کے نبی کا دامن، صحابہ نے اللہ کے نبی کے دامن کو تھاما ہے. پھر بدر کے معرکے ہوئے، احد کے معرکے ہوئے، خندق ہوئی، اور بعد میں کتنے ایسے معرکے ہوئے. خلافت راشدہ کا 30 سالہ زمانہ اللہ نے صحابہ کو فتوحات عطا فرمایا. کہیں بھی ذلت اور پستی نہیں.
آج ہم قیامت کے زمانے کے انتہائی قریب سفر کر رہے ہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا تھا نا لَيَشْرَبَنَّ الْخُمُورِ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ شراب کو پئیں گے، یسمونها بغیر اسمها، نام بدل دیں گے، شراب کا نام بدل دیں گے اور اسے نئے نئے نام کے ساتھ لوگ استعمال کریں گے۔ اور پھر وہ وقت ایسا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ وہاں گانا بجانا ہوگا، ننگی ناچنے والیاں ایک زمانے میں ہوں گی۔ یہ 1400 سال پہلے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں خبردار کر دیا تھا، زمانے میں ایسا ایسا ہوگا۔ پھر ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ لوگ جب مال غنیمت کو شخصی مال سمجھنے لگیں گے، لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگیں گے، لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے، بعد والے پہلے لوگوں پر گالن گلوچ شروع کر دیں گے، برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، اور اپنی بیوی کی تابعداری اور نافرمانی میں اپنے ماں باپ کے حقوق کو تلف کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی علامات کو ذکر فرمایا، جس میں یہ بھی ہے قوم کا سردار فاسق ہوگا، حکمران ارذل اور رذیل ترین لوگ جب ہوں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگوں سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، عذاب کا، خسف کے عذاب کا انتظار کرو، زمین میں دھس جانا، مسخ کے عذاب کا انتظار کرو، چہروں کا پھر جانا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر قوم اور امت ان گناہوں پر رہی تو اللہ تعالیٰ اس امت کی شکلوں کو سور اور بندر میں تبدیل کر دیں گے۔ ہمارے زمانے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہر دکان کے اندر گانا چل رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، بلکہ دکان کیا آج کل تو جیب میں پڑا ہے۔ دل چاہتا ہے جہاں بھی 2-4 من چلے بیٹھ جائیں تو وہاں پر گانا لگا لیتے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، کیا کیا گن ہماری جو ہے یہ آنکھیں کیا کیا مناظر دیکھتی ہیں وہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو یہ جتنی سہولت ہے اتنی یہ صعوبت بھی ہے، تکلیف اور مشقت بھی ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو آج سے 1400 سال پہلے آقا نے جو باتیں اس امت کے سامنے اس وقت ارشاد فرمائی تھی، آج ہم کھلی ہوئی کتاب کی طرح انہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے سامنے وہی زندگی ہے۔ یہ ہے امت کی پستی کا وہ واحد سبب کہ آج امت نے اپنے رب کو تعلق کو توڑ کر ان چیزوں میں اپنے آپ کو مگن کر دیا ہے جن چیزوں میں کفر نے، یورپ نے اس امت کو ڈالا ہے، مغرب نے جن چیزوں میں ڈال کر انہیں قرآن و سنت سے دور کر دیا، جہاد سے انہیں دور کر دیا۔ آج جو لوگ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو تھام کر کھڑے ہیں نا، انہیں دیکھ لیں دنیا آج بھی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، دنیا کا عالم کفر بھی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جھک کے ان کے سامنے ملتا ہے، ان سے لڑ کر ڈٹ کر اپنی طاقت کا اظہار کر کے بھی انہوں نے دیکھ لیا یہ قوم جھکنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اس قوم کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اس قوم کا یقین اللہ کی ذات پہ تھا۔ اس نے ساری دنیا کو بتلا دیا کہ جس سودی معیشت پر دنیا کا اکنامک سسٹم کھڑا ہے، اس قوم نے، افغانستان کی اس سرزمین نے دنیا کو بتا دیا کہ اس کے بغیر بھی ہم دنیا کے نظام کو دنیا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ آج ہم معاشی رونا روتے ہیں، ہمارے ملک کی معاشی صورتحال ابتر بدتر ہوتی جا رہی ہے، ہم مہنگائی کے شکنجے میں کسے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، ایک تو امت اور قوم بحیثیت قوم بددیانتی کا شکار ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ارباب اقتدار ہمارے سامنے آتے ہیں وہ سارے کے سارے ملک کو کوئی ایسی معاشی پالیسی نہیں دے سکے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور دنیا کا عالم کفر ہمیں کھڑا بھی نہیں ہونے دیتا، ہم ان کی سازشوں کا شکار۔ انہوں نے ہمارے خلاف جو منصوبے بنائے ہیں وہ اپنے ان منصوبوں میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے امت کو یہ سمجھنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارا ملک، ہمارا یہ دیش اگر ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، تو پھر گھر گھر کے اندر سے چیخو پکار شروع ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف متوجہ ہے، لیکن ہمارا یہ المیہ ہے، ہمیں مسجد کے اس ماحول کے اندر تو دین کی بات سنتے ہوئے جذبہ محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم باہر کی دنیا میں جب جاتے ہیں تو ہمارے یہ جذبات مان پڑ جاتے ہیں۔ 3 دن نماز استسقاء یہاں ہم نے ادا کی، 100-150 آدمی ہیں۔ اس بارکوں کی لاکھوں کی آبادی میں کیا یہ امت کا اجتماعی مسئلہ نہیں تھا؟ 150-200 آدمی اللہ سے نماز استسقاء بارش مانگ رہا ہے، اور باقی سارے اپنے کام میں مگن ہیں، سوئے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے غلط ہے، وہ نمائندہ بن کر آ گئے، لیکن ہمارے اندر جو احساس ہے نا، احساس جینے کا احساس، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم روتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ رونا کیوں آ رہا ہے، اس سبب کو ہم کیسے ختم کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔